السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے لیسن نمبر 17 کا، توبہ and استغفار۔ سو ٹوڈے وی ڈسکس اباؤٹ کنڈیشنز آف فار توبہ، کہ توبہ کی شرائط کیا ہیں، یعنی کس حالت میں توبہ قبول ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہم کو استغفار کیسے کرنا چاہیے، اور کیا دعائیں ہیں کہ جو ہم کو یاد رکھنی چاہیے، ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے دعائیں یاد کر لی ہوں گی یا یاد کر رہے ہوں گے۔ تو ناؤ وی ریڈ اباؤٹ کنڈیشنز فار توبہ، یعنی توبہ کی شرائط کیا ہیں، توبہ کس کنڈیشنز میں قبول ہوگی۔ سو فرسٹ پوائنٹ از ریپینٹنس از نیسیسری فار ایوری سن، یعنی ہر گناہ سے توبہ ضروری ہے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا کام توبہ کرنا ہے اور اللہ کام معاف کرتے جانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم گناہ کرتے جائیں ہم کو احساس بھی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں اسٹوڈنٹس، بلکہ ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ ہم کو احساس ہونا چاہیے ہم سے غلطی کیا ہو گئی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا برائی کی، تو اس برائی کو یاد کر کے، اس برائی کا خیال کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے، ذرا سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ ہود۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط اور مستحکم بنا دی گئی ہیں، پھر ان کی وضاحت کر دی گئی ہے ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تم پر آنے والے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو سورہ ہود آیت نمبر 3 میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے بخشش چاہو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ حکم اللہ کا کہ اس کی طرف پلٹو، اس سے بخشش چاہو، اس سے مغفرت چاہو۔ تو توبہ جب انسان کرتا ہے تو اس سے ہر گناہ دھل جاتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، یہ نہیں کہ توبہ کرنے کے بعد بھی گناہ باقی رہے، بلکہ گناہ دھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔
جس نے گناہ ہی نہ کیا ہو. گناہ سے توبہ کرنے والا ویسے ہی ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو. تو بڑا ہمارے اندر کانفیڈنس آتا ہے، بڑی رحمت کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف امید جاگ اٹھتی ہے. توبہ کرنے والا کیسا ہے؟ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. لیکن شرط کیا ہے کہ توبہ بالکل خالص ہونی چاہیے، بالکل خلوص دل سے سچی توبہ کی گئی ہو. یہ نہیں کہ ادھر توبہ کے الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں، ادھر دل میں خیال ہے کہ ادھر موقع ملے گا پھر کر لیں گے، ہے نا. بالکل سچی توبہ. اب سچی توبہ کیسے ہوتی ہے؟ جب اس کی شرطیں پوری کی جائیں. تو پوائنٹ وائز سمجھ لیجیے شرطوں کو، اس سے آسانی ہو جائے گی کہ ہماری سچی توبہ کیسی ہوتی ہے. لوگ توبہ کرتے رہتے ہیں لیکن دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے نہ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور نہ حالات سدھرتے ہیں. تو توبہ کی شرائط کیا ہے؟ کنڈیشنز کیا ہیں؟ تو کنڈیشن میں ایک چیز ہے کہ اگر اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی اسلام کے اندر دو پارٹ ہیں. ایک حقوق اللہ ہے، رائٹس آف اللہ، اور دوسرے حقوق العباد یعنی رائٹس آف سروینٹ، رائٹس آف پیپل. تو لوگوں کے رائٹس اور اللہ کے رائٹس، ان میں دونوں کی الگ الگ شرطیں ہیں. تو if repentance is in relation to sins concerning حقوق اللہ, rights of Allah, for example missing salah, missing an obligatory fast, etc. یعنی اگر گناہ وہ ہوں جن کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز چھوٹ گئی، اس کی مسنگ ہو گئی، جماعت چھوٹ گئی، مسنگ ہو گئی. obligatory فاسٹ یعنی جو روزہ ہے وہ چھوٹ گیا، اس کا روزہ نہیں رکھا. تو جو احکامات اللہ نے دیے ہیں وہ اگر وہ پورے اس نے نہیں کیے تو اس سے معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی 3 کنڈیشن ہیں. دیر آر 3 کنڈیشنز. نمبر 1 کیا ہے؟ دا پرسن abstains فرام دا رانگ ایکٹ امیڈیٹلی آفٹر ریئلائزیشن. سب سے پہلی شرط ہے کہ احساس ہوتے ہی گناہ سے رک جائے. جیسے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، چھوٹ گئی نماز، فوراً اس کا احساس ہو، فوراً ہی وہ اس سے رک جائے اور نیکسٹ ٹائم اس کو جو ہے وہ ایسا نہ ہو. تو احساس ہوتے ہی فوراً اس چیز سے رک جائے، نہیں کہ نماز چھوٹ رہی تو چھوٹ ہی رہی ہے، قضا ہو رہی تو قضا ہی ہو رہی ہے، گالی بکی جا رہی ہے بکی جا رہی ہے. یعنی فوراً جب احساس ہو ہم سے گناہ ہو رہا ہے تو اس احساس کا لازمی تقاضا یہ گناہ کی پہلی شرط ہے کہ اس گناہ سے رک جائے، فوراً رک جائے، اس سے فوراً قدم روک لے اپنے. دوسری شرط کیا ہے؟ دا پرسن ڈپینڈس فار واٹ ہی ہیز کمیٹیڈ. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو. سب سے کہ قدم پیچھے ہٹائے، فوراً رک جائے، اور پھر دوسری شرط ہے کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو کہ ہم سے واقعتاً بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا یہ عزم ارادہ ہو کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا. توبہ کرتے ہوئے وہ عزم کرے، یہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی وہ گناہ نہیں کرے گا. یہ 3 شرطیں ضروری ہیں. اس کو سمجھ لیجیے پھر سے کہ جیسے احساس اس کو ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے تو فوراً اس سے رک جائے اس گناہ سے، اور پھر اپنے گناہ پر شرمندہ ہو. اور تیسرے یہ کہ آئندہ کے لیے وہ عزم کرے کہ یہ حرکت، یہ گناہ اس سے کبھی نہیں ہوگا. تو یہ ہوئی شرطیں ان گناہوں کی جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، حقوق اللہ سے ہے. اللہ نے جو احکامات دیے وہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی if the sin concern حقوق العباد، رائٹس آف پیپل، تو اس کے تعلق سے کیا چیز ضروری ہے؟ تو حقوق العباد میں کیا ہے؟ جیسے کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو چوٹ پہنچائی،
تو جس کا تعلق یعنی جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، بندے اس سے متاثر ہوتے ہیں، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس کے لیے 3 شرطوں کے علاوہ ایک شرط اور بھی ہے. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ جس شخص کا حق تلف کیا ہے اس کا حق واپس کرے اور اس سے معافی مانگے، یا وہ حق اس سے معاف کرا لے اگر وہ معاف کرنے پر آمادہ ہو جائے تو. یعنی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ the sinner should return the rights. اس کا حق اس کو واپس کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کسی کا مال مار لیا جائے، پیسے میں غمن کر لیا جائے اور پھر جا کر کے حج کر لیا جائے، وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگ لیں. یہاں چوری کی اور مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگ لیں. مال کسی کا ہڑپ کیا اور معافی اللہ سے مانگی جا رہی ہے. کوئی گھوٹالہ کرتا ہے، کوئی بیچ میں اسکیم کرتا ہے بڑا اور اس کے بعد پھر وہ سوچتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنے سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو حقوق العباد کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ اس بندے کا جس کا حق مارا ہے اس کا حق واپس کیا جائے. یہ محض اللہ سے معافی مانگ کر کے بات نہیں بنے گی، اللہ بھی اس کو معاف کرے گا. اللہ نے شرط رکھی ہے کہ ہم اس کی معافی دیں گے جبکہ وہ بندہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ معاف کرے. اس بارے میں لوگ بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں. یہاں پر بڑے بڑے گھوٹالے کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، پیسہ مارتے ہیں اور پھر حج کرنے چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں وہاں جا کے سارے گناہ معافی ہو جائیں گے. یا مسجد میں بیٹھ کر رو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں. ان کو پہلے اپنے بندوں سے اور ان بندوں سے معافی مانگنی چاہیے جن کو انہوں نے تکلیف پہنچائی. اس سلسلے میں ایک واقعہ سنیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص لایا جائے گا اور اس نے خوب نمازیں پڑھی ہوں گی، خوب روزے رکھے ہوں گے، خوب نیکی کام کیا ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ یا گھوسے مارے ہوں گے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی. تو اب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر کوئی اپنا دعویٰ پیش کرے گا، ہر کوئی اللہ سے شکایت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان تمام لوگوں میں تقسیم فرما دیں گے جس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. اب معلوم ہے اس کے پاس روزہ تھا، نمازیں تھی، سب ان کو تقسیم ہو گئے جس پر اس نے زیادتی کی تھی. اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا. جب کچھ نہیں بچا اور اس کی زیادتیاں اس کی بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں باقی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیں گے. تو دنیا میں جو شخص بہت نیک ہو کر کے بہت ہی اچھے کام کر کے اللہ کے یہاں گیا تھا، اس کا انجام کیا ہوگا آخر میں؟ کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ اس نے یہاں پر بندوں کے حقوق میں حق تلفی کی تھی. تو یہ توبہ کے تعلق سے بہت اہم بات ہے کہ اگر بندوں کے تعلق سے کوئی حق مارا گیا ہو تو پہلے اس سے معافی مانگی جائے، اس سے وہ حق معاف کرا لیا جائے یا اس کو ادا کر دیا جائے. تو یہ ہے توبہ کی کنڈیشنز، توبہ کی شرائط. اس میں ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص توبہ کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے تو یہ بھی بہت بہتر ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیریٹی دے دینا، کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا، خیرات دے دینا. یہ ہمارے توبہ کو اور ہی نکھار دیتی ہے اور اللہ کے ہاں قبولیابی کا ذریعہ بنتا ہے. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا سنیے. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. بس آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کریں. جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کا رب
निगाह रखता है। ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکیں ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور آپ کو کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے بچا سکے، پھر کہیں سے آپ کو مدد نہ پہنچ سکے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دیکھیے، نماز قائم کریں دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور صبر کریں، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ہم نے توبہ کی شرائط سمجھ لی۔ اس سے پہلے ہم نے توبہ کیا ہے، توبہ استغفار کیسے کیا جائے، پھر توبہ کی شرائط کیا ہیں، سب نے پڑھا۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ٹائم ہم توبہ کے ثمرات یعنی بینیفٹس آف توبہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔